زاویار کا آپریشن سکسیزفل ہو چکا ہے جی، تو زاویار بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور بلال عبداللہ اب کال کریں گے صدف کی ماں کو۔ وہ ان کو کہیں گے کہ آپ کا زاویار بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور صحت مند تندرست زاویار بہت ہی جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ تو وہ بہت خوش ہوں گی اور اس کو بہت ساری دعائیں دیں گی اور کال بند کر دیں گی۔ اور جو ہی وہ کال بند کریں گی صدف اپنی ماں کے پاس پہنچیں گی۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہے، وہ اندر ہی اندر سے ہمشہ کے سوالوں سے بہت پریشان ہے۔ اس کی ماں اس سے پوچھیں گی کہ میں تو تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے والی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ تم یہ میری بات سن کر خوش ہو جاؤ گی، لیکن تم تو مجھے پریشان لگتی۔ ماں اس کو کہیں گی کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا وجہ بنی ہے، تم تو اتنی خوش رہنے والی ہو، تمہارا بھائی ٹھیک ہو چکا ہے، اس کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، تو میں اسی کے متعلق تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم تو مجھے کسی وجہ سے بہت پریشان نظر آ رہی ہو، تو کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماں اس کو کہیں گی کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا۔ صدف کہتی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بتائیں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے جیسا کہ تم جانتی ہو صدف، بلال عبداللہ آ رہا ہے، وہ یہی دیکھنا چاہتی ہیں کہ اب اس کے فیس ایکسپریشنز کیسے ہوں گے، لیکن وہ ان کو تو لگتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہو گئی ہے اس کے نام سے۔ وہ کہتی ہیں کیا ہوا، مجھے نہیں چاہتی کہ گھر کا ماحول خراب ہو، کیونکہ زاویار آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہو کر، تو وہ چاہتی ہے خوشیوں کا ماحول رہے، گھر میں کوئی بھی ایسا ہنگامہ نہ ہو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بلال عبداللہ سے شادی ہو جائے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آ کر تمہارا ہاتھ مانگے گا، اور میں تو بالکل بھی دیر نہیں کروں گی، کیونکہ میں اس کو جان چکی ہوں، وہ ایک بہت اچھا اور نیک۔ صدف تو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ تو بیچاری کشمکش میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو بلال عبداللہ کو ایک اچھا اور نیک انسان سمجھنے لگی تھی، لیکن جو اس کی ظاہری کنڈیشن ہے اس کو تو ایسے لگتا ہے کہ بلال عبداللہ واقعی ایک اچھا اور نیک انسان ہے، وہ ہمشہ کی باتوں کو چاہ کر بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ کشمکش میں پڑ چکی ہے کہ صدف کے دماغ میں اب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ تو اب صدف کال کریں گی عمار کو اور اس کو کہیں گی جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں، تو تم چاہتے ہو مجھ سے شادی کرنا، تو میں ٹھیک ہے اس بات کے لیے تیار ہوں، میں کروں گی تم سے شادی۔ اور اتنا ہی کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے۔ اور بیچاری لیکن صدف بیچاری نہیں جانتی کہ اس کی اپنی ہی دوست اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گیم کھیل رہی ہے۔ یہ تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمشہ پسند کرتی ہیں بلال عبداللہ کو، یہ تو اس کی محبت چھیننا چاہتی ہیں۔ یہ بات تو صدف نہیں سمجھ پا رہی، اور کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں بھی یہ بات سمجھ پائے گی کہ نہیں، یہ تو کہنا بہت۔ صدف کا فیصلہ بہت جلد بدل جائے گا جی، تو آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ صدف بہت جلد بلال عبداللہ سے اپنے پیار کا اظہار کر دیں گی، اور وہیں دوسری طرف عمار کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے جی، تو صدف عمار کو دھوکے میں رکھ رہی ہیں، اور ہمشہ بیچاری اس کہانی میں تو بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی ہے کہ میں کیسے صدف کو بلال عبداللہ سے الگ کر دوں، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ بلال عبداللہ کے قریب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تو آگے آپ دیکھیں گے کہ صدف اپنے پہلے فیصلے سے بہت پریشان ہے، جیسے کہ وہ عمار کو پہلے کہا تھا انہوں نے کہ میں تم سے شادی کروں گی جی، یہ فیصلہ اس نے مجبوری میں لیا تھا، اور لیکن بعد میں وہ پچھتا رہی ہیں، جیسے ہمیشہ وہ عمار کو تڑپاتی آئی ہیں، تکلیف دیتی آئی ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے تو بہت بڑا دکھ دے دیا ہے اس کو شادی کا بول کر اب وہ ساتھ بلال عبداللہ کو بھی شادی کا کہہ رہی ہیں، لیکن عمار کو تو شادی کا کہنا ان کی مجبوری تھی، بلال عبداللہ تو ان کی محبت ہیں۔ اب تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اب عمار کی زندگی میں ایسا کیا ہوگا، اور ہمشہ اب آگے کون سا قدم اٹھانے والی ہیں۔ تو ایسی مزید انٹرسٹنگ انفارمیشنز لینے کے لیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے۔ زاویار کا آپریشن سکسیزفل ہو چکا ہے جی، تو زاویار بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور بلال عبداللہ اب کال کریں گے صدف کی ماں کو۔ وہ ان کو کہیں گے کہ آپ کا زاویار بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور صحت مند تندرست زاویار بہت ہی جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ تو وہ بہت خوش ہوں گی اور اس کو بہت ساری دعائیں دیں گی اور کال بند کر دیں گی۔ اور جو ہی وہ کال بند کریں گی صدف اپنی ماں کے پاس پہنچیں گی۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہے، وہ اندر ہی اندر سے ہمشہ کے سوالوں سے بہت پریشان ہے۔
اس کی ماں اس سے پوچھیں گی کہ میں تو تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے والی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ تم یہ میری بات سن کر خوش ہو جاؤ گی، لیکن تم تو مجھے پریشان لگتی۔ ماں اس کو کہیں گی کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا وجہ بنی ہے، تم تو اتنی خوش رہنے والی ہو، تمہارا بھائی ٹھیک ہو چکا ہے، اس کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، تو میں اسی کے متعلق تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم تو مجھے کسی وجہ سے بہت پریشان نظر آ رہی ہو، تو کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماں اس کو کہیں گی کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا۔ صدف کہتی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بتائیں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے جیسا کہ تم جانتی ہو صدف، بلال عبداللہ آ رہا ہے، وہ یہی دیکھنا چاہتی ہیں کہ اب اس کے فیس ایکسپریشنز کیسے ہوں گے، لیکن وہ ان کو تو لگتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہو گئی ہے اس کے نام سے۔ وہ کہتی ہیں کیا ہوا، مجھے نہیں چاہتی کہ گھر کا ماحول خراب ہو، کیونکہ زاویار آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہو کر، تو وہ چاہتی ہے خوشیوں کا ماحول رہے، گھر میں کوئی بھی ایسا ہنگامہ نہ ہو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بلال عبداللہ سے شادی ہو جائے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آ کر تمہارا ہاتھ مانگے گا، اور میں تو بالکل بھی دیر نہیں کروں گی، کیونکہ میں اس کو جان چکی ہوں، وہ ایک بہت اچھا اور نیک۔ صدف تو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ تو بیچاری کشمکش میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو بلال عبداللہ کو ایک اچھا اور نیک انسان سمجھنے لگی تھی، لیکن جو اس کی ظاہری کنڈیشن ہے اس کو تو ایسے لگتا ہے کہ بلال عبداللہ واقعی ایک اچھا اور نیک انسان ہے، وہ ہمشہ کی باتوں کو چاہ کر بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ کشمکش میں پڑ چکی ہے کہ صدف کے دماغ میں اب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ تو اب صدف کال کریں گی عمار کو اور اس کو کہیں گی جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں، تو تم چاہتے ہو مجھ سے شادی کرنا، تو میں ٹھیک ہے اس بات کے لیے تیار ہوں، میں کروں گی تم سے شادی۔ اور اتنا ہی کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے۔ اور بیچاری، لیکن صدف بیچاری نہیں جانتی کہ اس کی اپنی ہی دوست اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گیم کھیل رہی ہے۔ یہ تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمشہ پسند کرتی ہیں بلال عبداللہ کو، یہ تو اس کی محبت چھیننا چاہتی ہیں۔ یہ بات تو صدف نہیں سمجھ پا رہی، اور کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں بھی یہ بات سمجھ پائے گی کہ نہیں، یہ تو کہنا بہت۔ صدف کا فیصلہ بہت جلد بدل جائے گا، جی تو آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ صدف بہت جلد بلال عبداللہ سے اپنے پیار کا اظہار کر دیں گی، اور وہیں دوسری طرف عمار کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ جی تو صدف عمار کو دھوکے میں رکھ رہی ہیں، اور ہمشہ بیچاری اس کہانی میں تو بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی ہے کہ میں کیسے صدف کو بلال عبداللہ سے الگ کر دوں، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ بلال عبداللہ کے قریب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تو آگے آپ دیکھیں گے کہ صدف اپنے پہلے فیصلے سے بہت پریشان ہے، جیسے کہ وہ عمار کو پہلے کہا تھا انہوں نے کہ میں تم سے شادی کروں گی، جی یہ فیصلہ اس نے مجبوری میں لیا تھا، اور لیکن بعد میں وہ پچھتا رہی ہیں، جیسے ہمیشہ وہ عمار کو تڑپاتی آئی ہیں، تکلیف دیتی آئی ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے تو بہت بڑا دکھ دے دیا ہے اس کو شادی کا بول کر اب وہ ساتھ بلال عبداللہ کو بھی شادی کا کہہ رہی ہیں، لیکن عمار کو تو شادی کا کہنا ان کی مجبوری تھی، بلال عبداللہ تو ان کی محبت ہیں۔ اب تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اب عمار کی زندگی میں ایسا کیا ہوگا، اور ہمشہ اب آگے کون سا قدم اٹھانے والی ہیں۔ تو ایسی مزید انٹرسٹنگ انفارمیشنز لینے کے لیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے